دیکھیں جی، اشرف شریف کے مرڈر کے بعد اگر ابھی بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر اور بہت سی لاشیں اٹھانے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ سوسائٹی جس پولرائزیشن کا شکار ہو گئی ہے، صحافت جس طرح سے تقسیم ہو کے رہ گئی ہے، اگر اسی طرح سے معاملات رہے تو پھر آپ بھی تیار رہیں، میں بھی تیار ہوں۔ آج کل 5 سال بعد 10 سال بعد آپ کا بھی جو انجام ہے شاید اشرف شریف جیسا ہی ہوگا، تو آج سے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں، اتحاد کا مظاہرہ کریں، صحافتی جو اقدار ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ خدارہ پرانے وقتوں میں کسی صحافی کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ وہ فلاں جماعت کا ترجمان ہے تو اسے گالی سمجھتا تھا، اسے لفافہ کہا جاتا تھا تو اسے گالی سمجھتا تھا۔ آج ہم خوشی سے اس ٹائٹل کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ترجمان کہنے میں، اپنے آپ کو لفافہ کہلانے میں اعزاز سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ کر رہے ہیں اسی لیے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ تو خدارہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اتحاد کا مظاہرہ کریں، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں پوچھنے لگا ہوں سبب اپنے قتل کا، میں حد سے بڑھ گیا ہوں، مجھے مار دیجئے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ جو خبر ہمیں پچھلے دنوں موصول ہوئی ہے، ارشد شریف ایک نام، آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں ان کی رائے کے ساتھ، لیکن اس کی بنا پر کسی کو اس طرح سے قتل کر دینا مجھے لگتا ہے کہ صحافی برادری کے لیے ایک افسوسناک بات ہے، اور نہ صرف صحافی برادری کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے ایک افسوسناک بات ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہنے والوں کے لیے اور وہ اپنے ملک میں اپنے ملک کے حق میں بولنے والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم صحافی برادری کچھ نہیں کر پائے، جب انہیں اس چینل سے نکالا گیا ہم اس پہ بات نہیں اٹھا پائے، اور اب ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بہت دیر ہو گئی، لیکن اگین کہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے، ان الفاظ کو اٹھانا چاہیے کہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ لیکن اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک ہوں گے جب تک ہم ایک پیج پہ نہیں آ کر کھڑے ہوتے، صحافی برادری اور پورا پاکستان ایک پیج پر نہیں آتے اور یہ ارادہ نہیں کر لیتے کہ ہمیں اب اس چیز کو روکنا ہے، تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔